سحیر سے بات ختم ہونے کے بعد نورم کچھ دیر کمرے کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بابا سے ملنے کی جلدی میں وہ صبح سے ہی تیار ہو گئی تھی، مگر گھڑی کی سوئیاں جیسے اس سے دشمنی پر اتر آئی تھیں۔ ابھی دن کے 11 ہی بج رہے تھے۔ وہ بور ہو رہی تھی، بے چین، انتظار سے تھکی ہوئی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، پردہ ہٹایا اور نیچے جھانکا۔ اسی لمحے اس کی نیلی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی۔ نیچے سبز گھاس پر سفید روئی کے گالے جیسا ایک ننھا سا بلی کا بچہ جیسے کھیل رہا تھا۔ اس کے بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے ہی دم کے پیچھے گھومتا، کبھی کسی انجانی چیز پر پنجہ مارتا۔ اوہ کتنا کیوٹ! نورم کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، دل کی اداسی جیسے ایک لمحے کو کہیں چھپ گئی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی، ہال میں آئی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ چونکہ کھڑکی گھر کے پچھلے حصے کی طرف تھی، اس لیے وہ سیدھا پچھلے دروازے کی جانب بڑھی اور باہر نکل آئی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، فضا غیر معمولی طور پر خاموش۔ وہ جھک کر بلی کے بچے کے قریب گئی، مگر وہ اچانک چونک کر آگے کی طرف بھاگا۔ ارے رکو تو! نورم ہنستی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ بلی کا بچہ تھوڑا آگے، پھر ذرا اور آگے، جیسے کسی انجانی سمت کھینچ رہا ہو، اور پھر اچانک پیچھے سے کسی مضبوط ہاتھ نے اسے جکڑ لیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کی ناک اور منہ پر ایک گیلا کپڑا رکھ دیا گیا۔ تیز کڑوی سی بو اس کے دماغ میں چڑھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگا، زمین جیسے دور ہوتی گئی۔ آخری چیز جو اسے یاد رہی وہ سفید بلی کا بچہ تھا، جو اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوشی کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا، سر بھاری سا تھا، پلکیں جیسے شیشے کی بنی ہوں۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک اجنبی سا کمرہ تھا، دیواروں پر نمی کے دھبے، چھت سے لٹکتا مدھم سا بلب، اور فضا میں ایک باسی گھٹی ہوئی بو، جیسے یہ جگہ برسوں سے بند پڑی ہو۔ ہوا میں سڑان اور بندش کا احساس تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑائی۔ میں کہاں ہوں؟ آواز کمزور تھی، مگر خوف سے بھری ہوئی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے دہل سا گیا۔ شاہو! اچانک کمرے کے ایک کونے میں کسی کے سانس لینے کی ہلکی سی آواز گونجی۔ نورم کا دل ایک دم سے جیسے ڈوب کر ابھرا۔ کون ہے وہاں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے کی خاموشی اور گہری ہو گئی، صرف اس کی اپنی سانسوں کی بے ترتیب آواز سنائی دے رہی تھی۔ نورم نے تھوک نگلا، گلا خشک ہو چکا تھا۔ کون ہے وہاں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ اچانک کمرے کے تاریک کونے میں کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مدھم بلب کی زرد روشنی نے دیوار سے چپکے ایک سائے کو آہستہ آہستہ واضح کرنا شروع کیا۔ وہ وجود چند قدم آگے بڑھا۔ نورم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم؟ وہ تقریباً سرگوشی میں بولی۔ وہ اسے پہچانتی تھی، اسی اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈز میں شامل تھا، شاید وہ سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھا۔ نورم کا دل زور سے دھڑکا۔ تم یہاں؟ شاہو کہاں ہیں؟ تم ان کے آدمی ہو نا؟ اس کی آواز میں خوف کم تھا، حیرت زیادہ، مگر وہ شخص خاموش کھڑا رہا، آنکھوں میں عجیب سا اضطراب اور کچھ چھپانے کی بے بسی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی کی لکیر اندر داخل ہوئی۔ نورم کا دل امید سے دھڑکا۔ دروازہ پوری طرح کھلا، اور اگلے ہی لمحے نورم کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ آنی! وہ تقریباً چیخ اٹھی۔ آنی! میں نورم، آپ کی نورے!
اس کی آواز میں وہی بچپن والی چاہت تھی، وہی اپنائیت، وہی بے ساختہ یقین۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی، جیسے کسی محفوظ پناہ کی طرف جا رہی ہو۔ اسے کیا معلوم تھا، جس چہرے کو وہ نجات سمجھ رہی ہے وہی اس آزمائش کا اصل دروازہ ہے۔ سودا بیگم دروازے پر کھڑی تھیں، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک۔ وہ چند لمحے نورم کو دیکھتی رہیں۔ نورم نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا۔ آنی، مجھے یہاں سے لے چلیں نا، شاہو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ آنی پلیز۔ کمرے میں موجود وہ شخص نظریں جھکا کر ایک طرف کو ہو گیا اور سودا بیگم نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ایک بار پھر سے گہرا ہو گیا۔ سودا بیگم چند قدم آگے بڑھیں اور نورم کے قریب آ کر رک گئیں۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہیں۔ خوشی سے چمکتی گہری نیلی آنکھیں، وہی آنکھیں جنہوں نے برسوں پہلے ان کی نیندیں چھین لی تھیں، اور پھر ان کے لبوں پر ایک دھیمی سرد مسکراہٹ ابھری۔ شاہو؟ انہوں نے لفظ کو ایسے دہرایا جیسے وہ مذاق ہو۔ نورم چونکی۔ جی آنی، شاہو، سعیر۔ سودا بیگم کی آنکھوں میں اچانک ایسی سختی اتری کہ نورم کے قدم وہیں جم گئے۔ کتنی معصوم ہو تم، لڑکی، یا معصوم بننے کی کوشش کرتی ہو اپنی میسنی ماں کی طرح؟ ان کی آواز زہر میں ڈوبے تیر کی طرح تھی۔ نورم کی سانس رک گئی۔ یہ لہجہ ویسا نہیں تھا۔ آنی؟ سودا بیگم نے اچانک اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا، اتنا سخت کہ نورم سسک اٹھی۔ آنی، درد ہو رہا ہے۔ درد سے تڑپتے اس کی نیلی آنکھیں نمکین پانیوں سے جھلملانے لگیں۔ آنی؟ وہ جھکیں، آنکھوں میں جلتی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں تمہاری آنی نہیں ہوں، سمجھی؟ خبردار جو مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تو۔ یہ جملہ کمرے میں گونجا تو نورم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ سودا بیگم سیدھی ہوئیں۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ نورم نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تم وہ غلطی ہو جو مر جانی چاہیے تھی۔ نورم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آنی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا؟ بابا؟ وہ تلخ ہنسیں۔ وہ تمہارے بابا نہیں تھے۔ یہ وار سیدھا دل پر لگا۔ نورم جیسے زمین پر گرنے کو ہوئی۔ جھوٹ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں۔ سودا بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اسی لیے تو زندہ ہو، ورنہ جس دن تمہارے ماں باپ کو ختم کروایا تھا اسی دن تم سے جان چھوٹ گئی ہوتی، مگر نہیں۔ اس نادر شاہ کے اندر رحم کا کیڑا جاگ اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جیسے پوری دنیا نورم کے کانوں میں دھماکے سے پھٹی۔ کس نے؟ اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں نے، سودا بیگم نے سیدھا جواب دیا۔ کوئی جھجک، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں وارث صرف میرا بیٹا ہوگا، کوئی اور نہیں۔ نورم کے آنسو اب بہہ رہے تھے۔ آپ نے میرے ماما بابا کو؟ سودا بیگم جھک کر اس کے برابر آئی۔ اور تم سے بھی آج میرے بیٹے کی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر سارا کچھ میرے بچے کا۔ نورم نے پہلی بار خوف سے نہیں، صدمے سے پیچھے قدم ہٹایا۔ نہیں شاہو! وہ چیخی۔ سودا بیگم نے زور سے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ آواز کمرے میں گونجی۔ خبردار! جو میرے بیٹے کا نام بھی اپنی اس گندی زبان سے لیا۔ پہلے تمہاری ماں نے میرے حق پر قبضہ کیا، اور اب تم میرا بیٹا مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ نورم کو ان کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ آنکھوں میں آنسو، لب خوف سے کانپ رہے تھے۔ آنی، آپ ایسی نہیں ہو سکتی۔ تم نے مجھے جانا ہی کب؟ تم نے مجھے کبھی جانا ہی نہیں۔ سودا بیگم سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ جان لو۔
اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سیاہ کرتوتوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا، اور نورم سانس روکے اس اذیتناک سچائی کا زہر اپنے کانوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ بیسمنٹ سے باہر نکلتے ہی سعید تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ قدموں میں ایسی عجلت تھی جیسے زمین بھی اس کے لیے سست پڑ گئی ہو۔ اس کا رواں رواں اس نازک جان کا سوچ کر جیسے دہک رہا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ ضبط کی ڈور بس ایک بال پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا اگر وہ ڈور ٹوٹ گئی تو پھر کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ نورے، کہاں ہو میری جان؟ یہ سوال اس کے ہونٹوں تک نہ آیا، مگر دل کے بند دریچوں سے ٹکرا کر بار بار گونجنے لگا، جیسے اس کے سینے میں دھڑکتا ہر حرف نورے کا نام بن گیا ہو، جیسے خون کی ہر گردش میں ایک ہی پکار شامل ہو گئی ہو۔ وہ مضبوط مرد خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی جیسے ایک قیامت برپا تھی۔ سوال لبوں تک آنے سے پہلے ہی آنکھوں میں نمی بن کر ٹھہر گیا، اور دل کے اندر ایک بے صدا چیخ بن کر پھیلتا چلا گیا، ایسی چیخ جو سنی تو نہیں جا سکتی مگر روح کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ اچانک اس سے جدا کر لیا گیا ہو، اور وہ اپنی ہی سانسوں کے درمیان اس کی تلاش میں بھٹک رہا ہو۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اس نے چابی گھمائی تھی کہ اچانک فہیم ہانپتا ہوا دوڑ کر اس کے قریب آ رکا۔ سر، سیکیورٹی ٹیم کا ایک ممبر واصف، اس کی آواز میں اضطراب واضح تھا، وہ غائب ہے۔ میں نے ابھی ریکارڈ چیک کیا ہے، وہ بھی تقریباً اسی وقت سے لاپتہ ہے جب سے میم۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ سعید کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر یوں جم گیا جیسے فولاد ہو گیا ہو، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کب سے؟ آواز دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں بھی طوفان بند تھا۔ 11 بجے سے۔ سر، سی سی ٹی وی میں آخری بار پچھلی سائیڈ کی کوریڈور میں نظر آیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ایک لمحے کو جیسے سب کچھ واضح ہو گیا۔ نورے کا اچانک غائب ہونا، پچھلا دروازہ، اور اب واصف۔ سعید کی جبڑے کی ہڈی تن گئی۔ غصہ اس کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑنے لگا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہان۔ دوسری طرف کال اٹھتے ہی اس کی آواز حکم بن گئی۔ موم کی گاڑی کی لوکیشن فوراً ٹریس کرو، ابھی، اور ان کے تمام بریسلیٹس، جیولری پر ٹریکنگ ڈیوائس ایکٹیو کر کے لائیو فیڈ میرے فون پر چاہیے۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں، اوکے؟ آگے سے جواب ملتے ہی اس نے فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور ایک چپتی نظر فہیم پر ڈالی۔ وہ نظر سرد بھی تھی اور خونی بھی۔ پورا شہر سیل کر دو، کوئی گیٹ، کوئی چیک پوسٹ بغیر الرٹ کے نہیں رہنی چاہیے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایسے آگے بڑھی جیسے سڑک کو چیر دے گی۔ اسٹیئرنگ پر جمی اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ دل میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، نورے۔ اور اس کی آنکھوں میں بیٹے کی بے بسی نہیں، ایک شکاری کی صفاقی اتر آئی تھی، جس نے آج اپنی دنیا چھیننے والوں کو ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس کی بے چینی، اس کی بڑبڑاہٹ، اس کی بے بس محبت، اس کی دیوانگی، سب ایک شعلے کی مانند آگ میں لپٹ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ جانتی ہو؟ سودا بیگم کی آواز میں وہی رینگتی ہوئی سردی تھی جو سانپ کے زہر میں ہوتی ہے۔ وہ نورم کے قریب جھکی، اتنی قریب کہ اس کی سانسوں کی کڑواہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ کمرہ، اس نے گردن ذرا سی ٹیڑھی کر کے دیواروں پر نظر دوڑائی، یہ تمہاری اس رذیل ماں کا ہی کمرہ ہے جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ لفظ سب کچھ اس کے لبوں سے یوں گرا جیسے کسی نے زخم پر نمک رگڑ دیا ہو۔ میرا باپ۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی خوشی نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی جنون زدہ آواز تھی۔ میرا پہلا عشق۔ آنکھوں میں لمحے بھر کو پرانی آگ بھڑکی، پھر اور سیاہ ہو گئی۔ میرا سکون، میرا نام، میرے حصے کا ہر خواب، ہر سانس، سب کچھ۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی،
پھر اچانک پلٹ کر نورم کی ٹھوڑی انگلیوں سے اوپر اٹھا دی۔ اور جانتی ہو آج کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں شفاف چمک اتر آئی۔ آج اسی کمرے میں، اسی دیواروں کے بیچ اس کی بیٹی جلے گی۔ ہر لفظ آہستہ، ناپ کر، کاٹ کر بولا گیا، جیسے وہ سزا سنا نہیں رہی۔ آج آگ صرف یہ کمرے نہیں نگلے گی، وہ سرگوشی میں بولی، آج آگ میرا حساب برابر کرے گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں فتح نہیں بلکہ برسوں کی پالی ہوئی نفرت کا جنون تھا۔ تم جلو گی اور میں دیکھوں گی، جیسے میری زندگی جلی تھی اور وہ دیکھتی رہی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ آگ ابھی بھڑکی بھی نہ تھی، مگر سودا بیگم کے لفظوں کا زہر پہلے ہی سانسوں میں اتر چکا تھا۔ اور پھر وہ ذہنی مریض عورت اپنا زہر اس کے کانوں میں پھونکے جا چکی تھی، مگر وہ نازک سی جان، وہ ابھی تک پتھر کی بت بنی بیٹھی تھی۔ کمرے کی نمی اس کے وجود میں اتر چکی تھی، مگر وہ ہلی تک نہیں۔ آنکھیں کھلی تھیں، مگر ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ ایک رشتہ جو دھوکہ نکلا، ایک باپ جو قاتل ٹھہرا، ایک ماں جیسی ہستی جو دراصل جلتی ہوئی آگ تھی، اور وہ تو بس ایک معصوم دل تھی جو ہر بار غلط ہاتھوں میں جا گرا۔ دولت کے چند سر سکوں کی خاطر اس کا سب کچھ نیلام کر دیا گیا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی معصومیت، اس کا بچپن، اس کے والدین، اس کی پہچان، سب کسی اندھی ہوس کی میز پر رکھ کر بانٹ دیا گیا تھا۔ وہ کبھی کسی کی بیٹی تھی، کبھی کسی کی امانت اور کبھی کسی کی محبت، مگر آج وہ صرف ایک سچ تھی، ایک ایسا سچ جسے سب نے اپنے اپنے مطلب کے مطابق توڑا، مروڑا اور استعمال کیا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی جیسے تھک چکے تھے بہنے سے۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری عمر ایک دھند تھی، ایسی دھند جس میں وہ چہرے پہچانتی رہی مگر حقیقت کبھی نہ دیکھ سکی۔ اپنا، اس نے دل ہی دل میں یہ لفظ دہرایا، کتنا چھوٹا سا لفظ اور کتنی بڑی دھوکہ دہی۔ یادیں ایک ایک کر کے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگیں۔ وہ لمس جو پناہ لگتا تھا، وہ مسکراہٹ جو سچ محسوس ہوتی تھی، وہ دعائیں جو حفاظت کا یقین دلاتی تھیں۔ کیا سب جھوٹ تھا؟ یا سچ صرف وہ تھا جو آج اس سنسان کمرے کی بدبو میں اس کے سامنے کھڑا تھا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں پہلی بار آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سا خالی پن اترا۔ رو لینا آسان ہوتا ہے، مگر جب انسان کے اندر کا یقین مر جائے تو آنسو بھی جیسے راستہ بھول جاتے ہیں۔ نورم نے آہستہ سے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو سمیٹ رہی ہو، جیسے اپنے ہی وجود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ ابھی باقی ہے، مگر اندر کہیں ایک آواز ٹوٹ چکی تھی، اگر سب اجنبی تھے تو پھر میں کس کی تھی؟ کیا میں کبھی کسی کی اپنی بھی تھی؟ کیا وہ شخص جو خود کو میرا محافظ کہتا ہے، کہیں وہ بھی محض نقاب میں چھپا ہوا ایک سراب تو نہیں؟ یہ سوال اس کے دل میں گونج اٹھا، ایک ایسی گونج جو ہر دھڑکن کے ساتھ بڑھ رہی تھی، مگر اس بار جواب میں صرف خاموشی تھی، گہری جان لیوا خاموشی جو سرد ہوا کی طرح اس کے سینے پر بیٹھ گئی اور جس نے ایک لمحے کے لیے اس کی روح کو بھی تھام لیا۔ اور پھر وہ بکھری ہوئی لڑکی جو ابھی چند ساعت پہلے تک سوالوں کی دہلیز پر بیٹھی اپنے ہی وجود کا مقدمہ سن رہی تھی، اچانک یوں ساکت ہو گئی جیسے اس کے اندر کا آخری چراغ بھی بجھ چکا ہو۔ کمرے میں کہیں لکڑی چٹکی، ایک شعلہ دیوار سے لپکا، پھر دوسرا۔ دھواں آہستہ آہستہ فضا میں پھیلنے لگا، جیسے کسی نے سیاہ چادر اس کے نصیب پر ڈال دی ہو۔ گرمی کی ایک تیز لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، پلکیں جھپکنی چاہیے تھیں مگر وہ نہ جھپکیں، جسم چونکنا چاہیے تھا مگر وہ نہ چونکا، جیسے باہر کی آگ اس کے لیے نئی نہ ہو، جیسے وہ اس سے پہلے ہی کسی اور شعلے میں جل چکی ہو، ایسے شعلے میں
جس کا دھواں تو نظر نہیں آتا مگر وہ روح کو اندر ہی اندر راکھ کر دیتا ہے۔ چنگاریاں اس کے دامن سے آ لگی، دوپٹے کا کنارہ دھیرے دھیرے سلگنے لگا، پھر ایک باریک سی لکیر کی صورت آگ اس کے قریب سانس لینے لگی، مگر نورم ویسے ہی بیٹھی رہی، گھٹنوں کو بازوؤں میں سمیٹے، اپنے ہی وجود کو آخری بار تھامے ہوئے۔ شاید وہ بے خبر نہیں تھی، شاید وہ سب جانتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب بچنے کی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ کچھ حادثے انسان کو زخمی نہیں کرتے، وہ اس کے اندر جینے کی دلیل چھین لیتے ہیں، اور جب دلیل مر جائے تو جسم صرف ایک خالی سا خول رہ جاتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس بار آنسو نہیں تھے، وہ آنسو تو بہت پہلے ہی بہہ کر تھک چکے تھے۔ اب وہاں ایک عجیب سی سپاٹ خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو قبر کی مٹی جیسی ٹھنڈی اور کتی ہوتی ہے۔ دھواں بڑھتا گیا، سانسیں بھاری ہونے لگیں، مگر وہ اٹھی نہیں۔ ہونٹ ذرا سے ہلے، ایک سانس ٹوٹی، اور ایک مدھم سی سرگوشی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اللہ! شعلے اب اس کے گرد دائرہ بنا رہے تھے، مگر وہ درمیان میں بیٹھی ایسے جیسے تقدیر کے کٹہرے میں کھڑی ہو اور خود ہی اپنے خلاف فیصلہ سنا چکی ہو۔ وہ شوق سی لڑکی آج آگ کے حصار میں بیٹھی تھی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جب دل جل جائے تو آگ تو صرف رسم پوری کرتی ہے۔ وہ اس وقت گاڑی انتہائی اسپیڈ میں بھگا رہا تھا، ہر لمحہ جیسے وقت بھی اس کے لیے سست پڑ گیا ہو۔ کئی بار گاڑی تقریباً ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے والی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کا کمال اور دل کی شدت نے ہر خطرے کو چاک کر دیا۔ جانے کیوں اس کا دل بے چین سا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ بے قرار ہوتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے سے اپنا سینہ رگڑنے لگا، سانس جیسے حلق میں اٹک رہی تھی۔ ایک آنسو بے مول سا پلک سے ٹوٹ کر اس کی گود میں جا گرا، گرم، کانپتا ہوا، اس کے اندر کی ہلچل کا گواہ۔ اللہ! اے میرے رحیم رب! تو جانتا ہے نا، تیری اس چھوٹی سی بندی میں میری جان، میری دنیا، میری ہر سانس چھپی ہے۔ تو جانتا ہے نا میرے مالک، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اللہ! میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اللہ! میں محسوس کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے میرے مالک، میرے اس تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کرنا میرے رب۔ یا اللہ! ایک طرف وہ عورت ہے جس کے قدموں تلے تو نے میری جنت رکھ دی، وہ جس کی رضا میں میری نجات ہے، جس کی خدمت میں میرا فرض مکمل ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جس کے وجود میں تو نے میرا سکون، میرا چین، میرا قرار چھپا دیا، جس کی ایک مسکراہٹ سے میری سانسیں ترتیب پاتی ہیں۔ میرے مالک، میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، میرا دل دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور دونوں حصے تیری ہی عطا ہیں۔ مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال جہاں کسی ایک کو بچاتے ہوئے دوسرے کا حق مجھ سے چھن جائے۔ اللہ! مجھے انصاف کے مطابق فیصلے کرنے میں ہمت عطا کرنا۔ الفاظ ٹوٹ رہے تھے، سانسوں میں گھل رہے تھے۔ وہ مضبوط مرد جس کے ایک اشارے پر لوگ کانپ اٹھتے تھے، آج اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا ایک بے بس عاشق تھا۔ اس کے شانے لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی رفتار کم نہیں ہو رہی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتے؟ مرد نہیں روتے جب تک ان کی دنیا سلامت ہو، مگر جب ان کے دل کا واحد ٹکڑا خطرے میں ہو تو وہ پتھر نہیں رہتے، انسان بن جاتے ہیں۔ شاید جس نے یہ کہا تھا کہ مرد نہیں روتے، اس نے عشق نہیں کیا تھا، اس نے کبھی اپنی سانسوں کو کسی اور کے نام نہیں کیا تھا، اس نے کبھی یہ خوف محسوس نہیں کیا تھا کہ جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ کہیں اندھیرے میں تنہا ہو۔ سعید کی آنکھوں کے سامنے بار بار نورم کا چہرہ آ رہا تھا، وہ ہنستی ہوئی، وہ شرارتی انداز میں آنکھیں گھماتی ہوئی، وہ اس کا نام پکارتی ہوئی۔ نورے! اس کے لبوں سے سسکی بن کر نکلا۔ دل میں ایک عجیب سا وہم چبھ رہا تھا، جیسے کہیں دور کوئی درد اس کا نام لے رہا ہو،
جیسے اس کے اور نورم کے درمیان کوئی نادیدہ رشتہ ایک ساتھ تڑپ رہا ہو۔ ہر سیکنڈ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کا ایک حصہ آگ میں ہو اور وہ اس آگ تک پہنچنے کے لیے وقت سے لڑ رہا ہو۔ گاڑی کی رفتار اور بڑھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر نگاہوں میں ایک صفا عزم اتر آیا تھا۔ اس وقت وہ مغرور سعیر عالم شاہ بھلا کہاں تھا؟ وہ تو اس وقت ایک عاشق تھا، ایک ایسا مرد جو اپنی محبت کی سلامتی کے لیے خدا کے آگے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ موبائل پہ ہوتی بپ نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا تو اس نے جلدی سے چیک کیا جہاں راؤحان نے لوکیشن بھیجی تھی۔ لوکیشن اس کے ننیہال کے آبائی گھر کی تھی، تو مطلب اس کا شک درست تھا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی فہیم اور راؤحان بھی پولیس فورس کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ مگر اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر اس کی جان لینے کو کافی تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سودا بیگم چیئر پر بیٹھی یک ٹک جلتے کمرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں واقعی ہی پتھر ہو چکی تھیں، بے حرکت، بے تاثر، جیسے سامنے بھڑکتی آگ نہیں، ان کے اندر کی برسوں پرانی نفرت جل رہی ہو۔ یہ کیا کیا آپ نے موم؟ نورم کہاں ہے؟ 2 قدم میں ان تک پہنچتے وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوا اور انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بولیں، نورے کہاں ہے؟ اس کی گرفت سخت تھی مگر دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ سودا بیگم بنا کوئی جواب دیے بس یک ٹک سامنے دیکھ رہی تھیں۔ سعیر کا دل ایک دم سہم سا گیا۔ نورے! وہ ہذیانی کیفیت میں چلا اٹھا اور پھر ایک ہی جست میں آگ کی طرف بڑھا، بے پرواہ، بے خوف۔ اس نازک جان کی حالت کا سوچ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ دھڑکنیں ایک دم سے رک سی گئی۔ اسے لگا سامنے جلتے بھانبھڑ اس کی روح کو جھلسا رہے ہوں۔ شاید آگ ابھی ابھی لگائی گئی تھی، تبھی شعلے ابھی پوری طرح بے قابو نہیں ہوئے تھے۔ دروازے کو پوری قوت سے لات مارتے ہی وہ چرچراتا ہوا اندر کی طرف ٹوٹ کر گرا۔ اچانک سودا بیگم نے اس کا بازو پوری شدت سے تھام لیا۔ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر گرفت میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ نہیں شاہ، میرا بچہ، اندر آگ ہے، مت جاؤ۔ اس نے اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر ایک ہی جھٹکے میں انہیں خود سے دور کرتے اس جلتے کمرے میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ لٹل گرل، نورے، میری جان! وہ دیوانہ وار چلاتا اپنی بےتاب نظریں پورے کمرے میں دوڑانے لگا جب اچانک اس کی نظر ٹوٹی ہوئی کرسی کے نزدیک بے جان نازک سے وجود پر پڑی۔ سعیر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ خوف سے بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ وہ بے قراری کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سعیر نے اس کا نازک سا چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ خوبصورت نازک چہرہ اب بالکل سپاٹ سا لگ رہا تھا۔ نیلے نین کٹورے لمبی پلکوں کی آڑ میں چھپے جیسے خاموشی سے اپنی ناراضگی اور خوف کا اظہار کر رہے ہوں۔ آنکھوں سے بہے آنسوؤں کی لمبی لکیریں اب خشک ہو چکی تھیں مگر اس کی معصومیت کا ہر جزو ابھی بھی زندہ تھا۔ نازک سے گلابی گال پر تھپڑوں کے نشان ابھی بھی تازہ تھے۔ سعیر کا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا۔ لب سختی سے بھینچے ہوئے وہ آہستہ سا جھکا اور جہاں اس نازک گلابی گال پر ظلم کی سرخی ابھی تک دہک رہی تھی وہیں اپنے لرزتے جلتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے، ایسے جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ اس نشان کی ساری جلن، سارا درد، ساری توہین اس کے وجود میں منتقل ہو جائے اور اس معصوم کے چہرے پر صرف سکون باقی رہ جائے۔ وہ دیر تک یوں ہی اس نشان پر جھکا رہا جیسے اپنے لمس سے یہ عہد ثبت کر رہا ہو کہ اب اس گال پر آنسو نہیں، صرف اس کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں ہوگی۔ دل تڑپ رہا تھا مگر وقت کم تھا اور آگ کے شعلے لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہے تھے۔
جلدی سے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اس نے دوپٹے کی نرمی سے بے نیاز اس کے چھوٹے سے وجود کو ڈھانپ دیا۔ میرا چھوٹا سا بھالو، بس میری باہوں میں رہو، کچھ نہیں ہونے دے گا تمہارا شاہو، کچھ بھی نہیں۔ اسے اپنے مضبوط سینے میں بھینچتے وہ بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں خوف، محبت اور بے قراری کی ملی جلی دھڑکن تھی۔ وہ اسے باہر لے کر نکلا تو راؤحان اور فہیم پولیس کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ راؤحان بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ شاہ، بھابھی ٹھیک تو ہیں؟ اس کی گود میں موجود کوٹ میں چھپے وجود کو دیکھتے وہ ایک دم پریشانی سے سوال کر گیا۔ سعید نے نم، لال، وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بامشکل نفی میں سر ہلایا۔ راؤحان سکندر کو ایک دم سے اس پر ترس آیا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ شخص کہ جس کی بربادی کی ماسٹر مائنڈ اس کی اپنی ہی سگی ماں تھی۔ تم بھابھی کو اسپتال لے جاؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، اوکے؟ سعید نے کوئی جواب نہ دیا، بس نورم کو اپنے سینے سے اور قریب کر لیا، جیسے دنیا سے نہیں اپنی قسمت سے چھین کر لے جا رہا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے بنا کسی کی طرف دیکھے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شاہو کی جان، ایک بار مجھے آواز دو کہ تمہارے شاہو کی سانسوں کی عمر بڑھے۔ یوں تو نہ کرو پرنسس، تمہاری خاموشی میرے وجود کو کاٹ رہی ہے۔ تو دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہاں کچھ نہیں۔ میرا بھالو، شاہو کی جان، ہے لٹل گرل، آئی ایم سوری میری جان، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ وہ دیوانہ وار اسے باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگ رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ پچھلے 9 گھنٹوں سے وہ نہ جانے کتنی بار مرا تھا۔ اس نازک جان کو کھونے کے خوف سے وہ ایک سانس لیتا تو نہ جانے کتنی سانسیں لینا بھول جاتا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کر اس یونانی دیوتاؤں سے حسین شہزادے کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی گود میں ایک بے ہوش لڑکی کو اٹھائے بلند آواز میں اس سے بولتا بھاگ رہا تھا۔ کئی آنکھیں اس کی حالت دیکھتے نم ہوئیں تو کئی اس کی گود میں موجود چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر رشک زدہ۔ وہ دیوانہ وار قدموں سے ایمرجنسی کے دروازے تک پہنچا تو نرسیں اور وارڈ بوائز فوراً اس کی طرف لپکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو خالی ہو گئے۔ نورم کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی سانس بھی۔ وہ شیشے کی دیوار کے اس پار کھڑا رہ گیا۔ ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، ان انگلیوں میں ابھی تک اس کے وجود کی حرارت باقی تھی۔ ڈاکٹرز تیزی سے حرکت میں تھے۔ آکسیجن ماسک لگایا گیا، نبض چیک کی گئی۔ ہر گزرتا سیکنڈ اس کے لیے قیامت تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جس کے اس کے سینے پر چل رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر باہر آیا۔ سعید ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر؟ اس کے انگ انگ میں بے قراری جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اینک درست کی اور نرم لہجے میں بولا، ریلیکس مسٹر شاہ، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ایک لمحے کو سعید کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ انہیں شدید خوف اور دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ آکسیجن لیول گر گیا تھا، اسی لیے بے ہوش ہو گئیں، لیکن الحمدللہ کوئی اندرونی چوٹ نہیں، کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، فکر کی بات نہیں ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ جملہ ختم ہوا اور جیسے سکون کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ سعید نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ایک نظر شیشے کے اس پار لیٹی اپنی متاع جان کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نورم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈیزی اور فہیم ہی اسے شاہ ہاؤس لے آئے۔ تب سے وہ اسی شاندار کمرے میں مقیم تھی۔ وہ کمرہ واقعی بے حد خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ پہلی نظر میں کسی خواب کا حصہ لگے۔
شاید یہ گھر کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ سفید فرنیچر جس پر ہلکی سنہری کڑھائی کے باریک نقش ایسے ابھرے تھے جیسے برف پر دھوپ نے نرم سا لمس رکھ دیا ہو۔ بڑا سا کنگ سائز بیڈ جس پر دودھیا رنگ کی ملائم چادریں بچھی تھیں اور تکیوں پر موتیوں جیسے ننھے بٹن جگمگا رہے تھے۔ ایک دیوار پر فلور ٹو سیلنگ شیشے کی کھڑکی تھی جس کے پار لان کے ہرے درخت دھندلے سے دکھائی دیتے تھے۔ شفاف پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لرزتے تو کمرے میں روشنی یوں بکھر جاتی جیسے کسی نے چاندنی چان کر اندر انڈیل دی ہو۔ کونے میں سفید ماربل کی میز پر تازہ لیونڈر کے پھول رکھے تھے جن کی مہک کمرے کی خاموشی میں گھل کر ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ دیوار پر آویزاں فانوس کے شیشے کے قطرے روشنی پڑنے پر کوسے قزاں کے ننھے رنگ بکھیر دیتے تھے۔ سب کچھ مکمل تھا، مرتب، پرسکون، مگر اس سارے حسن کے بیچ بیٹھی نورم بے رنگ لگ رہی تھی۔ یہ کمرہ جتنا خاموش تھا اس کے اندر اتنی ہی دھن تھی۔ نرمی سے سجے کشن، مہنگی قالین، دیواروں کی نفیس پینٹنگ، سب اس کے دل کے اندر کے ویرانے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ کمرہ محل جیسا ضرور تھا مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سنہری پنجرے میں بیٹھی ہو جہاں ہر چیز اس کے لیے بے سوائے اس ایک شخص کے جس کی غیر موجودگی نے اس سارے حسن کو بے معنی کر دیا تھا۔ کمرہ خاموش تھا، حد سے زیادہ خاموش۔ وہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سفید دیواروں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان پر کوئی اندیکھا سوال لکھا ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک وہ ستمگر ایک بار بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ ڈیزی نے بتایا تھا سودا بیگم کو پولیس لے گئی تھی جبکہ واصف جس نے نورم کو اغوا کیا تھا وہ بھاگ چکا تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی مگر وہ نہیں مل رہا تھا۔ میں تو جیسے ان کے لیے بس ایک مصیبت ہوں۔ یہ جملہ اس کے ہونٹوں تک آ کر رہ گیا مگر دل میں پوری شدت سے گونج اٹھا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ کیا وہ واقعی اس کی کمزوری تھی یا بوجھ؟ ہوش میں آنے کے بعد سے ایک بار بھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، نہ اس کی بھاری سانسوں کی آہٹ، نہ اس کی بھاری بے چین آواز، نہ وہ لٹل گرل کہنے والا لہجہ جو اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا۔ دل نے دھیمی سی چبھن کے ساتھ سوال کیا، اگر وہ واقعی ان کی جان تھی تو پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ شاید وہ تنگ آ چکے ہوں۔ آج اس کی وجہ سے اس کی ماں قید میں تھی، اس کا گھر بکھرا تھا، اس کی عزت، اس کی حیثیت، اس کا سکون سب داؤ پر لگ گیا تھا، اور وہ تو بس ایک کمزور سی لڑکی تھی جو ہر بار مصیبت کی صورت اس کی زندگی میں آ کھڑی ہوتی تھی۔ نورم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے تکیے کو سینے سے لگا لیا جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ شاید شاہو کو مجھ پر ترس آتا ہے، محبت نہیں۔ دل نے سرگوشی کی، محبت ہوتی تو وہ آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا ہاتھ تھام کر کہتے کہ میں ان کی دنیا ہوں، مگر وہ نہیں آئے۔ کیا وہ مجھ سے دور رہ کر خود کو سزا دے رہے ہیں یا مجھے؟ اس کے اندر ایک تلخ سا احساس ابھرا کہ شاید وہ اس کے لیے سکون نہیں، آزمائش ہے۔ وہ لڑکی نہیں جس پر فخر کیا جائے، بلکہ وہ تو ایک بوجھ ہے شاید جسے نبھانا فرض ہو، اور یہ سوچ اس کے زخموں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔